बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत को पाकिस्तान ने उधेड़ के रख दिया है, यानी ऐसा कभी पहले भारत के साथ पाकिस्तान ने किया नहीं था। पाकिस्तान की हुकूमतें ऐसा लगता है कि या तो भारत से मरगूब रही हैं या उनके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए हर कीमत पे आगे बढ़ना चाहती रही हैं। लेकिन जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने पहले भारत से कहा कि आओ ताल्लुकात बनाते हैं। भारत ने ताल्लुकात नहीं बनाए, एक कदम भी आगे नहीं आया, बल्कि कश्मीरियों के ऊपर ज़्यादा जुल्म किया। जिसके बाद इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने फैसला किया कि हर महाज के ऊपर इनको टक्कर देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल हो या बॉर्डर हो, कहीं पे भी हो, वो आई बॉल टू आई बॉल खड़े हैं भारत के साथ, और गुज़िश्ता 70 साल से खड़े हैं। सबसे बड़ी वजह जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में हालात की ख़राबी की, वो कश्मीर है, और कश्मीर को लेकर भारत की हठधर्मी जो है वो ख़त्म नहीं होती। अब एक फैक्ट्स हैं बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान ने इकट्ठे किए। पहले भी एक डोजियर दिया था कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कैसे करता है, उसके सबूत क्या है, अफ़गानिस्तान को कैसे इस्तेमाल करता है, वो कौन कौन से बैंक अकाउंट है भारत के जिनको अफ़गानिस्तान में भारत इस्तेमाल करता है दहशतगर्दों को पैसा देने के लिए, और उसके बदले में वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। अब हमने ये बताया है कि भारत मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है, और ये 131 सफ़ों का डोजियर है। मैंने इसको देखा है, हुकूमत ने इसको अनाउंस किया है। 3 वज़रा इस पे बैठे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा, मुईद यूसुफ, और उनके अलावा शीरी मज़ारी, ये लोग वहाँ मौजूद थे। इंसानी हकूक़ का भी मामला था, शीरी मज़ारी वहाँ पे इसलिए थी। तो इसमें 3 अहम चीज़ें इन 131 सफ़हात के अंदर बेनकाब की गई हैं भारत की। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले जिस पोर्शन को एड्रेस किया गया वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम। अब भारत रो रहा है, परेशान है, अब उनके तोते उड़े हुए हैं कि पाकिस्तान जो कभी जवाब नहीं देता था उसने अटैक क्यों कर दिया है। तो पाकिस्तान ने किस लेवल का अटैक किया ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा आसान करके, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि एक और ऐसा हथौड़ा जो पाकिस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के सर पर मारा है और जिसके बाद वो काफ़ी हद तक सदमे में है, वो भी बताऊँगा आपको मैं। पहली चीज़ जो इस डोजियर के अंदर है वो है मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम। लगातार जंगी जराइम कर रहा है भारत, और उनकी फ़ौज ये बहुत बड़े बड़े जुर्म कर रही है। उनकी तफसीलात हैं इस 131 सफ़ात की रिपोर्ट के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है या मुजाहिदीन वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वहाँ की जो आबादी कहती है कि हमें हर हाल में आज़ादी चाहिए, लोग रोज़ाना आज़ादी का नारा लेकर बाहर निकलना चाहते हैं, ये तहरीक आज़ादी और उसको कुचलने की कोशिशें, इसके ऊपर दूसरा हिस्सा है पूरा। और तीसरा हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सलामती कौंसिल की करारदादें जिनकी खिलाफ वर्जी की भारत ने, उस सब का डाटा मौजूद है, और बैनुल-अक़वामी इदारों की जो रिपोर्टें हैं वो भी इसके अंदर लगाई गई हैं। पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट उस वक्त मंजर आम पे लाया है, ये सारी रिपोर्टें और ये पूरा डोजियर पाकिस्तान उस वक्त पूरी दुनिया के सामने रख रहा है जिस वक्त मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का इंतकाल हुआ, और उनके बाद भारत ने जो हरकतें की तो फिर पाकिस्तान ने उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे एक बहुत बड़ा डोजियर पेश किया है। इस डोजियर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी सबसे अहम चीज़ है। पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत, इन्होंने मिलकर बड़ी मेहनत से ये डोजियर तैयार किया है, और ये सिर्फ क़यास-आराइयों पर मबनी नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय मज़ालिम के हवाले से 113 हवाला जात मौजूद हैं। ये 113 रेफरेंसेस मौजूद हैं, और वो जो 113 रेफरेंस हैं या हवाला जात हैं, अखबारात के हों, बैनुल-अक़वामी मीडिया के हों, बैनुल-अक़वामी NGOs के हों, बैनुल-अक़वामी इदारों के हों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के हों, वो जितने भी हवाला जात हैं उनमें पाकिस्तानी हवाला जात या रेफरेंसेस बहुत कम है। इसमें जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं उसमें 26 जो हवाले दिए गए हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के दिए गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने 26 मरतबा कश्मीर में भारत के हवाले से जो जो लिखा, वो 26 हवाले इसके अंदर शामिल हैं इस डोजियर में। फिर इसमें 41 जो भारत के अंदर से, भारत के अंदर लोगों ने, रहने वालों ने लिखा और भारतीय मीडिया के अंदर लिखा, वो हवाले शामिल हैं। 32 हवाला जात जो हैं वो बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के हैं। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम के 3432 केसेस हैं जो इस डोजियर के अंदर लिखे गए हैं, और ये जो 3432 केसेस हैं जो इस डोजियर के अंदर लिखे गए हैं, तफसीलात के साथ और हवालों के साथ,
اس میں جو مجرم ہیں جنہوں نے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں یا جنگی جرائم کیے ہیں، یہ 1128 لوگ ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے، جنہوں نے جنگی جرائم میں مدد کی اور جنگی جرائم میں شامل رہے، اور اس ساری صورتحال میں ایک میجر جنرل لیول کا آفیسر بھی شامل ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی جنگی جرائم میں ایک میجر جنرل، 5 بریگیڈیئرز، 4 آئی جیز، 7 ڈی آئی جیز، 31 کرنلز، 186 میجرز اور کیپٹنز اور 118 یونٹس انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث رہی ہیں۔ یہ ہے بھارت کا چٹا کٹا جو پاکستان نے کھولا ہے۔ اس میں اس ڈوزیر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارتی مظالم کی وجہ سے 1 لاکھ بچے کشمیریوں کے یتیم ہوئے ہیں، 1 لاکھ املاک کو نقصان، یعنی 1 لاکھ گھر، دکانیں، عمارات، ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے جان بوجھ کر۔ اسلحے کے زور پر مظلوم کشمیریوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تاکہ ان کی آزادی کی تحریک کو دبایا جا سکے۔ اچھا، ڈوزیر کے اندر جو اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے 6 اضلاع کے 89 یا 99 گاؤں میں 8652 اجتماعی قبریں اب تک مل چکی ہیں۔ ابھی بھارتی فوج ہے وہاں پہ، ان کا کنٹرول ہے وہاں پہ، تو اب تک اتنی قبریں ملی ہیں، 8652 قبریں ابھی بھارت کا کنٹرول ہے۔ جب ان کا کنٹرول نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کتنی ملیں گی۔ اچھا، اس میں سے 154 قبروں میں 2 افراد اکٹھے دفن ہیں، جبکہ 23 قبریں ایسی ہیں جن میں 17 یا اس سے زائد افراد دفن کیے گئے ہیں۔ بھارتی فوج نے 2017 سے مقبوضہ کشمیر میں کیمیکل ہتھیار استعمال کیے، جس سے 37 کشمیری جاں بحق ہوئے ہیں۔ 37 کشمیری کیمیکل ہتھیاروں کی وجہ سے جاں بحق ہوئے اور بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی فورسز کے ہاتھوں جو عصمت دری کے واقعات ہوئے، خواتین کی عصمت دری کے، خواتین کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کے، وہ 3850 واقعات ہیں، جن میں سے 650 خواتین کو تو قتل کر دیا گیا بھارتی فوج اور اداروں کی جانب سے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے، ڈوزیر میں دی گارجین کا حوالہ دیا گیا کہ 10,000 کشمیریوں کو جبری لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ 10,000 کشمیریوں کو جبری لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فورسز نے 2014 سے اب تک 120 کشمیری بچوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا ہے، بچے 120۔ ان معلومات کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے استعمال کی گئی پیلٹ گن سے 1253 چھوٹی عمر کے جو لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے، وہ نابینا ہو گئے۔ 1253 نوجوان لڑکے نابینا ہو گئے۔ 15,438 جو ہیں وہ بدترین زخمی ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے محاصرہ اور سرچ آپریشن کے نام پر 6,480 املاک کو تباہ کیا ہے، اور ایسے آپریشن کی تعداد مجموعی طور پر 15,495 ہے۔ یہ اس قسم کا ظلم ہے جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے۔ بھارت نے 6 ایسے ڈریکونین لاز یا ڈریکونین قوانین وہاں پہ بنا رکھے ہیں جو کسی بھی شخص کو دہشت گرد قرار دے سکتے ہیں، اور اس وقت میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اس خطے میں داعش کا سب سے بڑا مرکز کہاں پہ ہے، تو بھارت میں داعش کے 5 تربیتی کیمپس ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس ڈوزیر میں انفارمیشن موجود ہے۔ یہ ڈوزیر بہت تفصیلی ہے، بہت لمبا ہے، اس کی تفصیلات میں وقتاً فوقتاً آپ کو دیتا رہوں گا اور بھارت کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ یہ ایک ون لائنر تھا جو ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے بھارت کو دوبارہ ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ کیا آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، آپ نواز شریف سے یا آصف علی زرداری صاحب سے توقع کر سکتے تھے کہ ان کے دور میں بھارت کے خلاف اس لیول کا ڈوزیر آئے گا؟ اور اس سے پہلے بھی ایک ڈوزیر آ چکا ہے۔ کیا اس طرح کوئی بھارت کو جواب دے گا؟ کیا اس طرح کوئی امریکہ کو اور یورپ کو جواب دے گا؟ یہ توقع آپ نہیں کر سکتے تھے۔ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا جی بھارت کا میڈیا۔ کبھی وہ ویڈیو گیم دکھاتے ہیں، ابھی اس کو بھی ایسے رپورٹ کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں پاکستان نے کیا کر دیا ہے، پاکستان نے آپ کا اصل چہرہ دکھایا ہے۔ کبھی ویڈیو گیم دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی پاکستانی طیارے لڑ رہے ہیں۔ کبھی شان کی فوٹیج دکھاتے ہیں، جناب یہ وہ فلم کا سین ہے، اس میں دکھاتے ہیں کہ یہ SSG کمانڈو ہے اور یہ وہاں پہ پنشیر میں مارا گیا اور یہ شہید ہو گیا اور یہ اس کی لاش چھپا کے راتوں رات دفنا دی گئی ہے۔ کبھی وہ یہ کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک اور عجیب کام کیا ہے، جھوٹی خبریں تو وہ دے ہی رہے تھے۔ بھارتی میڈیا نے کہا کہ افغانستان میں عبداللہ ایک بڑے ریناؤنڈ پولیٹیشین ہیں افغانستان میں، عبداللہ کو افغان طالبان نے گرفتار کر لیا ہے۔
تو پھر عبداللہ نے اس کی خود تردید کی کہ بھائی میں نہیں گرفتار ہوا, مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا. کبھی کوئی خبر دینی ہو بھارتی میڈیا نے تو تسلی کر لیا کریں, پوچھ لیا کریں آپ, میں اویلیبل ہوں, کوئی گرفتار نہیں ہوں, میں اس کی تردید کرتا ہوں. یہ عبداللہ نے کہا ہے. بھارت کی تکلیف کی وجہ کیا ہے, وہ ایسی چیزیں کرتا کیوں ہے؟ دیکھیے, وہ اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور ایک طاقت ہے, اور پاکستان کو دنیا نظر انداز نہیں کر سکے گی, بھارت جتنی مرضی کوشش کرے. جب بھی پاکستان ریلیونٹ ہوتا ہے بھارت کو تکلیف ہوتی ہے. اب پاکستان نے ایکچولی ایک بڑی اہم میٹنگ کی ہے ایک دن پہلے, اس پہ بھارت کو بہت زیادہ پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے. اور وہ میٹنگ کیا تھی؟ DGISI نے اس کی صدارت کی, اس کی میزبانی کی, اور ان کی میزبانی میں چائنا کا انٹیلیجنس چیف, ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا انٹیلیجنس چیف پاکستان سے ہو کر گیا ہے. ابھی امریکہ کا انٹیلیجنس چیف پاکستان سے ہو کر گیا, مل کر گیا آرمی چیف کو بھی, DGISI کو بھی. عمران خان صاحب تو منہ ہی نہیں لگاتے, ملتے ہی نہیں اس کو. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس سے نہیں ملنا چاہتا. بہرحال یہ پاکستان سے ہو کر گیا امریکی, جبکہ روس کا انٹیلیجنس چیف, چائنا کا انٹیلیجنس چیف, ایران کا انٹیلیجنس چیف, ترکمانستان, ازبکستان اور تاجکستان, ان 3 ملکوں کا جو سینٹرل ایشیا کے ہیں, ان کے بھی انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ DGISI کی میزبانی میں بیٹھے, اور بیٹھ کر انہوں نے بڑی اہم چیزیں طے کی ہیں. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ طے کیا ہوا ہے, جو سورسز سے میرے پاس انفارمیشن پہنچی ہے. لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ملک کون سے ہیں. اس میں افغانستان کے نقشے کو آپ نکال لیں, بلکہ یہ میں آپ کے لیے نکال لیتا ہوں. آپ یہ نقشہ دیکھیں, اس کے ایک طرف پاکستان ہے, پھر آگے بڑھیں تو اوپر کی طرف جائیں تو ایک طرف اس کے چائنا ہے, پھر آپ آگے بڑھیں تو تاجکستان ہے, تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو ازبکستان ہے, پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو ترکمانستان ہے, پھر آپ آگے جائیں تو آپ کو وہاں پہ ایران آ جاتا ہے, ایران سے آگے بڑھیں تو واپس پاکستان آ جاتا ہے. تو افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے. اس میں پاکستان سے لے کر یہ 6 ملکوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے 6 طرف سے. یہی 6 ملک سب سے بڑے فائدہ مند ہوں گے اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو, اور یہی 6 ملک تجارت کے لیے افغانستان کے رستوں کو استعمال کریں گے. اب اس میں ایک ملک ایسا ہے اس میٹنگ میں, یعنی 6 ملک یہ تو تھے, 7واں کیسے بیچ میں آ گیا؟ 7واں ملک وہ ہے جو افغانستان کے ساتھ اس کی باؤنڈری نہیں لگتی لیکن اس کے مفادات ہیں, وہ ہے رشیا, روس, اس کو بٹھایا گیا ہے. تو اس طرح یہ 7 ملک ہیں جو مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن لانے میں فردر کیا کرنا ہوگا. اور پاکستان کا رول کیونکہ سب سے اہم ہے, سب مانتے ہیں, لہذا پاکستان سے گائیڈنس لی گئی ہے اور پاکستان کے ساتھ طے کیا گیا ہے اہم ذمہ داریاں بھی پاکستان کو ادا کرنی پڑیں گی ان ملکوں کے ساتھ مل کر. روس آ گیا, بھارت نہیں آیا. بھارت بھی اس گیم کا حصہ ہو سکتا تھا, صرف ہٹ درمی نہ کرتا, صرف کشمیر کے معاملے کے اوپر ذاتی انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے وہ عالمی اداروں کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کر دیتا, تو آج بھارت بھی اس کا حصہ ہوتا, امن سے رہتے پاکستان کے ساتھ. لیکن ان کو کوئی چیز چین نہیں لینے دیتی, اور یہ بھی جو میٹنگ ہے ان کو چین نہیں لینے دے رہی اور لینے بھی نہیں دے گی. اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے؟ نمبر 1 کہ افغانستان کو سپورٹ کیسے کیا جائے. اس وقت بین الاقوامی طاقتیں, اس وقت بڑے بڑے ممالک, مغرب کا ایک بہت بڑا اتحاد یا نیٹو کی ایک بہت بڑی طاقت, وہ افغانستان سے نکل کر واپس چلی گئی ہے. اور ان کے جانے کے بعد افغانستان کی ذمہ داری مقامی ممالک نے سنبھالنی ہے. اگر دوبارہ افغانستان سے کوئی شعلے بلند ہوتے ہیں دہشت گردی کے, یا افغانستان کے اندر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں, تو دنیا کو پھر موقع ملے گا کہ دوبارہ اس خطے میں آ کر انٹروین کریں. اب دنیا کی اس خطے میں مداخلت روکنے کے لیے ان ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دیے جائیں گے کہ دوبارہ دنیا اس خطے افغانستان یا اس ایریا کی طرف کوئی انگلی اٹھا سکے یا حملے کا سوچ سکے. کیونکہ طاقت میں تو یہ ملک بہت بڑے ہیں, چائنا, رشیا, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشیا, بڑے تگڑے ملک ہیں. لیکن طاقت سارا کچھ نہیں ہوتی. آپ کو بین الاقوامی سطح پہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ, بین الاقوامی قوانین کے مطابق اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ کنٹرول رہیں. اگر یہاں پہ غربت آتی ہے, حالات کو خراب کیا جاتا ہے, تو داعش جیسی تنظیمیں, القاعدہ جیسی تنظیمیں یہاں پہ دہشت گردی کو بڑھاوا دیں گی, اور جیسے جیسے دہشت گردی بڑھے گی تو دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی جائے گی تو اس کا الزام اس خطے پہ لگا کے دوبارہ ایک جنگ مسلط کی جا سکتی ہے. وہ صورتحال پیدا نہ ہو, دوبارہ خطے میں امریکہ نہ گھس پائے, دوبارہ خطے میں یورپ نہ گھس پائے, اس کے لیے اس ملک کے جو بڑے ہیں, جو دماغ ہیں,
जितने थिंक टैंक्स हैं, यानी आप दिमाग कहते हैं किसी मुल्क का, उसके इंटेलिजेंस चीफ को, तो वो जो उस मुल्क के दिमाग हैं उन्होंने सर जोड़कर फैसला करना शुरू किया है कुछ आम चीज़ों का, कि ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि दोबारा बैरूनी ताकतें इस खित्ते में ना आए और इस खित्ते की जिम्मेदारी खुद उठाई जाएगी। इन अफगानों को और तालिबान को माशी तौर पे सपोर्ट किया जाएगा और इस कदर सपोर्ट किया जाएगा कि ये अकेले भी ना पड़े और इनके यहाँ पे दहशतगर्दी भी ना हो, और फिर जो इकोनॉमिक मॉडल है इस खित्ते का पूरा उसको बनाया जाएगा और उसमें सिक्योरिटी के तरीक़ेकार वज़ा किए जाएंगे। यानी ताजिकिस्तान किन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है ये तय किया जाएगा, उज़्बेकिस्तान की क्या ड्यूटीज़ हैं ये तय किया जाएगा, तुर्कमानिस्तान को कहाँ तक क्या करना है, ईरान को क्या रोल प्ले करना है, कहाँ तक करना है ये तय किया जाएगा, पाकिस्तान कहाँ तक जाएगा, किन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, चाइना क्या सपोर्ट दे सकता है, रशिया कहाँ खड़ा है और वो क्या करना चाहता है इस सारे में। तो इन सब ने मिलकर एक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन बना ली है और ये एक पहली मीटिंग थी और ये एक अलामती मीटिंग थी। इसमें जो सरबराहान है वो बैठे हैं। अब बाकायदा भारत के लिए इससे ज़्यादा बुरी खबर ये है कि ये तमाम इंटेलिजेंस चीफ अपने अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर देंगे जो इकट्ठे होकर अक्सर बैठा करेंगे और एक कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी ये जो 7 मुल्क हैं इनके इंटेलिजेंस के नुमाइंदे अब मिलकर काम करने वाले हैं अफ़गानिस्तान में, ताकि अफ़गानिस्तान में अमन भी आ जाए, CPEC भी आगे बढ़े और ये खित्ता तिजारत करके, प्रोडक्शन करके, अपने हालात को बेहतर करके एशिया की सदी का आगाज़ करे। इसमें चाइना का और रशिया का बड़ा अहम किरदार होगा। अब भारत रोता है तो रोता रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।